اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انکا علی کل شیء قدیر۔ سامعین محترم، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان میں روزے کے احکام کے بارے میں کہ روزے کے لیے خداوند متعال نے کون سے دستورات کو مقرر کیا ہے، کون سے قوانین بنائے ہیں تاکہ ہم ان دستورات اور ان قوانین کے اوپر عمل پیرا ہو کر اس عبادت کو اس طریقے سے انجام دیں جس طریقے سے خداوند متعال نے ہم سے طلب کیا ہے۔ آج ہم ایک نئی گفتگو شروع کریں گے۔ دیکھیں، خداوند متعال نے ہر اس چیز سے منع کیا ہے انسان کو کہ جو موجب فساد ہو، ہر اس چیز سے منع کیا ہے انسان کو کہ جس سے معاشرے کے اندر انحراف پھیلے، ہر اس چیز سے منع کیا ہے انسان کو جس سے معاشرے کے اندر بے حیائی اور دین کی پائمالی کے اسباب پھیلیں، اس سے منع کیا ہے۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ انسان ان اعمال کو انجام نہ دے کہ جو مبطلات روزہ شمار ہوتے ہیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ایسے اعمال جن کی وجہ سے یہ رمضان کی مقدس عبادت کہ جس کو روزے کا نام دیا گیا ہے، اس کے اندر خلل پیش آئے، اس کے اندر انحراف پیش آ جائے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ پیش آ جائے، ان کو انجام نہ دے۔ اور وہ کون کون سی چیزیں ہیں میں آگے چل کے بیان کروں گا کہ یہ مبطلات روزہ ہیں، یعنی روزے کو خراب کرنے والی ہیں اور اس مقدس عبادت کو خراب کرنے والی چیزیں ہیں۔ جس طرح آپ دیکھیں، ایک کمپیوٹر ہے یا ایک موبائل ہے، اس کو وہ اچھے طریقے سے کام کرتا ہے، لیکن اس کو خراب کرنے والی بھی کچھ چیزیں ہیں۔ کون سی ہیں؟ وائرسز۔ آپ نے دیکھا ہوگا، سادہ سی اور واضح ترین مثال میں آپ کو دوں، انسانیت بہت ہی خوشحال زندگی گزار رہی تھی، لیکن انسانیت کو خراب کرنے کے لیے دشمنان انسانیت اور دشمنان اسلام نے کیا کیا؟ ایک وائرس کو کریٹ کیا۔ جب وہ وائرس پوری دنیا میں پھیلا تو پوری دنیا کی اندر جو انسانیت تھی ان کی زندگی درہم برہم ہو گئی، ایک چھوٹے سے وائرس کی وجہ سے۔ یہ دنیاوی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے اور روحانی زندگی میں بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو خدا کے قریب کرے تو ان چھوٹے چھوٹے وائرسوں سے انسان کو پرہیز کرنا پڑے گا، وَإِلَّا انسان کی تمام یا بہت ساری عبادات ان وائرسوں کی وجہ سے خراب ہو سکتی ہیں۔ وہ کون کون سے وائرس ہیں؟ اب میں آج کی اصطلاح میں عرض کروں کہ روزے کی عبادت کو خراب کرنے والے وائرسز کون کون سے ہیں، جس کو ہم اصطلاحی زبان میں، فقہ کی زبان میں مبطلات روزہ سے شمار کرتے ہیں، اور آج کی زبان میں روزے کی عبادت کو خراب کرنے والے وائرسز کون کون سے ہیں۔ سب سے پہلا جو مبطل ہے، یعنی اس عبادت کو خراب کرنے والا عمل ہے، وہ کھانا پینا ہے۔ یعنی اس معینہ مدت کے اندر نماز فجر سے لے کر اذان مغرب تک، یا وقت فجر سے لے کر وقت مغرب تک، اگر انسان اس دورانیے کے اندر کچھ کھائے یا پیے تو اس سے اس کی عبادت خراب ہو جاتی ہے، روزہ خراب ہو جاتا ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ دوسرا، خداوند متعال، پیغمبر اور ائمہ معصومین کی نسبت جھوٹ باندھنا یا ایسی بات کرنا کہ جس سے ان خدا کی وحدانیت کے اوپر حرف آئے، رسول کی نبوت کے اوپر حرف آئے، یا امام کی امامت کے اوپر حرف آئے، یہ تمام باتیں اگر انسان کہے تو اس سے انسان کی یہ مقدس عبادت خراب ہو جاتی ہے، روزہ انسان کا باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ایسا غلیظ غبار حلق تک لے کے آنا، تو اس صورت میں بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اپنا تمام کا تمام سر، یہ گردن تک پانی میں ڈبونا، اس سے بھی روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ جان بوجھ کر الٹی کرنا، یعنی وہ غذا کہ جو انسان کے پیٹ کے اندر ہے، جان بوجھ کر اس کو باہر نکالنا، اس سے بھی انسان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اپنی زوجہ سے ہم بستری کرنا،
اس کے بعد استمنا کرنا یعنی خود ارضائی کرنا، ایسا عمل کرنا کہ جس سے انسان کا مادہ شہویہ خود بخود اچھل کر باہر آ جائے، تو یہ عمل بھی روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اس کے بعد اذان فجر تک اگر مرد ہے تو حالت جنابت میں باقی ہے، اگر عورت ہے تو حیض یا نفاس کی حالت میں اگر باقی ہے تو اس صورت میں بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا۔ اور آخری وہ عمل ہے کہ اگر انسان اس جگہ سے کہ جہاں سے انسان کا پخانہ خارج ہوتا ہے، بدن کے اندر کوئی ایسی چیز، ایسا مائع داخل کرے کہ جو آج کل میڈیکل کی دنیا میں بہت عام ہے مختلف بیماریوں کا سدباب کرنے کے لیے، روزے کی حالت میں اگر داخل کرتا ہے اپنے بدن کے اندر اس جگہ سے کہ جہاں سے انسان کا پخانہ خارج ہوتا ہے، تو اس صورت میں بھی یہ داخل کرنا بھی روزے کے باطل ہونے کا سبب بنتا ہے۔